السلام علیکم کلاس 5۔ آج ہمیں اردو 1 کا سبق نمبر ہے 5۔ یہ شروع کرنا ہے، ویک ہے 6 سے۔ سبق کا نام ہے حضرت ابراہیم بن ادہم۔ سب سے پہلے ہم اس کی ریڈنگ کریں گے، اس کے بعد ہم اس کی مشق کی طرف آئیں گے۔ تو آئیے اس کی ریڈنگ شروع کرتے ہیں۔ نصف سے زیادہ شب بیت چکی تھی، دن بھر کی تھکی ماندی دنیا خواب خرگوش کے مزے لے رہی تھی۔ بادشاہ بھی اپنے محل میں مخوِ خواب تھا۔ آہٹ سے اچانک اس کی آنکھ کھل گئی۔ آس پاس کوئی نہ تھا۔ پھر یہ آہٹ کیسی ہے؟ اس نے سوچا۔ آہٹ پھر سنائی دی، جیسے کوئی چھت پر ٹہل رہا ہو۔ اس نے غور سے دیکھا، چھت پر ایک سایہ حرکت کر رہا تھا۔ قریب جا کر پوچھا، کون ہو بھائی؟ اپنا دوست ہی سمجھ لیں۔ یہاں کیا کر رہے ہو؟ اپنا اونٹ تلاش کر رہا ہوں، جواب ملا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ شاہی محل میں اونٹ آ جائیں، اور وہ بھی محل کی چھت پر؟ بادشاہ نے پوچھا۔ اگر وہ ممکن نہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ریشمی لباس پہننے والے کو خدا مل جائے؟ اس لہجے میں جواب ملا۔ یہ جواب سن کر بادشاہ لرز اٹھا۔ دوسرے دن ایک اور واقعہ رونما ہوا۔ دربار عام لگا تھا۔ بادشاہ حسب معمول تخت پر بیٹھا فیصلے کر رہا تھا۔ اچانک ایک شخص دربار میں داخل ہوا۔ وہ بڑے رعب سے قدم بڑھاتا ہوا تخت تک آ پہنچا۔ امراء اور وزراء اپنی اپنی جگہ پر موجود تھے، لیکن کسی کو کچھ کہنے کی جرأت نہ ہوئی۔ سب دم بہت اس نادر شخص کو دیکھ رہے تھے۔ بادشاہ نے اجنبی کو سر سے پاؤں تک غور سے دیکھا اور نہایت تعجب سے پوچھا، تم کون ہو اور یہاں کس مقصد سے آئے ہو؟ میں بھی اس سرائے میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں، اس نے جواب دیا۔ لیکن یہ سرائے نہیں، شاہی محل ہے، اجنبی کو جواب ملا۔ اچھا، یہ شاہی محل اور دربار ہے، اجنبی نے کہا۔ ذرا یہ تو بتائیے، آپ سے پہلے اس محل میں کون رہتا تھا؟ میرے والد۔ آپ کے والد سے پہلے کون یہاں مقیم تھا؟ میرے دادا۔ اور آپ کے دادا کے اور آپ کے بعد یہاں کون رہے گا؟ ظاہر ہے میری اولاد، بادشاہ نے جواب دیا۔ یہ سن کر اجنبی نے قہقہ لگایا۔ ذرا یہ تو سوچئے، جس عمارت میں اتنے لوگوں کا آنا جانا ہو، لیکن مستقل قیام کسی کا بھی نہ ہو، وہ سرائے نہیں تو اور کیا ہے؟ اجنبی یہ کہہ کر اسی رعب کے ساتھ قدم اٹھاتا ہوا دربار سے نکل گیا۔ بادشاہ فوراً تخت سے اترا اور اس کے پیچھے دوڑا۔ اجنبی کی گفتگو سے بادشاہ کے دل کی دنیا بدل گئی تھی۔ اس نے فقر کا جامہ پہنا اور آبادی سے نکل گیا۔ بعد میں اس کا شمار اپنے وقت کے عظیم بزرگوں میں ہوا۔ دنیا ان کو ابراہیم بن ادہم کے نام سے یاد کرتی ہے۔ ان کا پورا نام ابراہیم بن ادہم بن منصور بن یزید تھا۔ مشہور ہے کہ وہ بلخ کے بادشاہ تھے۔ انہوں نے بادشاہت سے منہ موڑا اور جنگلوں میں پھرتے ہوئے نیشا پور کے نواح میں جا پہنچے۔ وہاں ایک غار میں انہوں نے 9 سال کا طویل عرصہ گزارا اور عبادت میں مصروف رہے۔ پھر 40 برس مسلسل اللہ تعالیٰ کے حضور روتے اور توبہ کرتے ہوئے گزارے۔ پھر مکہ مکرمہ پہنچ کر حج کا فریضہ ادا کیا۔ وہ کئی برس تک حرم شریف کے مجاور بنے رہے۔ یہاں قیام کے دوران بزرگان دین کی کثیر تعداد سے ملاقات کا موقع نصیب ہوا۔ ان بزرگوں میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم زہد و توکل کے اعلیٰ مقام پر تھے۔ آپ کی تعلیم یہ تھی کہ توکل کے معنی کسب معاش سے انکار نہیں،
خوراک حلال ہونی چاہیے، اس لیے آپ باغبانی فصلوں کی کٹائی، گیہوں کی پسائی وغیرہ سے حلال رزق حاصل کرتے تھے اور اپنی کمائی مریدوں پر بھی خرچ کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم کا یہ قول مشہور ہے کہ گناہ کرنا ہو تو ایسی جگہ نکل جاؤ جہاں تمہیں خدا نہ دیکھ رہا ہو۔ اب بچوں یہاں پہ ہماری ریڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے، اب ہم اس کی مشق کی طرف آتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، مشق میں خالی جگہ پر کریں۔ سب سے فرسٹ بلینک ہے، نصف سے زیادہ ڈیش بیت چکی تھی شب کہتے ہیں رات کو۔ نیکسٹ پہ ہے، دن بھر کی تھکی مانتی دنیا خوابے خرگوش کے ڈیش لے رہی تھی مزے، بادشاہ بھی اپنے محل میں مغوِ خواب تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے شاہی محل میں ڈیش آ جائیں اونٹ؟ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ریشمی لباس پہننے والے کو خدا مل جائے؟ اچانک ایک ڈیش دربار میں داخل ہوا شخص، ان کا شمار اپنے وقت کے عظیم ڈیش میں ہوا۔ بزرگوں، دنیا ان کو ابراہیم ڈیش کے نام سے یاد کرتی ہے، ابراہیم بن ادہم۔ ان کا پورا نام ابراہیم بن ادہم بن ڈیش یزید تھا، منصور بن یزید تھا۔ مشہور ہے کہ وہ ڈیش کے بادشاہ تھے، بلخ۔ انہوں نے بادشاہت کو چھوڑ دیا اور ڈیش کے نواح میں جا پہنچے، نیشا پور۔ حضرت ابراہیم بن ادہم نے ڈیش برس تک اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرتے ہوئے گزارے، 40۔ وہ کئی برس تک حرم شریف کے ڈیش بنے رہے، مجاور۔ حضرت ابراہیم بن ادہم ڈیش کے اعلیٰ مقام پر تھے، زہد و توکل۔ حضرت ابراہیم بن ادہم اپنی کمائی ڈیش پر بھی خرچ کرتے تھے، مریدوں۔ سوال نمبر ہے 2، درست جواب پر نشان لگائیے۔ سب سے فرسٹ پہ ہے، اس نے غور سے دیکھا چھت پر ایک ڈیش حرکت کر رہا تھا، سایہ۔ دوسرے دن ایک اور ڈیش رونما ہوا، واقعہ۔ بادشاہ حسب معمول ڈیش پر بیٹھا فیصلے کر رہا تھا، تخت۔ امرا اور وزراء اپنی جگہ پر موجود تھے لیکن انہیں کچھ کہنے کی ڈیش نہ ہوئی، جرأت۔ اجنبی نے کہا، میں بھی اس ڈیش میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں، سرائے۔ نیکسٹ پہ ہے، بادشاہ ڈیش میں بیٹھا تھا، شاہی محل۔ اجنبی کی گفتگو سے ڈیش کے دل کی دنیا بدل گئی، بادشاہ۔ آپ کے والد سے پہلے کون یہاں مقیم تھا؟ میرے دادا۔ بادشاہ نے ڈیش کو سر سے پاؤں تک غور سے دیکھا، اجنبی۔ ایک غار میں انہوں نے ڈیش کا طویل عرصہ گزارا، 9 سال۔ حضرت ابراہیم بن ادہم نے ڈیش میں پہنچ کر حج کا فریضہ ادا کیا، مکہ مکرمہ۔ آپ باغبانی فصلوں کی کٹائی وغیرہ سے روزی حاصل کرتے تھے، حلال روزی۔ آپ کی تعلیم یہ تھی کہ ڈیش کے معنی کسب معاش سے انکار نہیں، توکل۔ کیسے ممکن ہے کہ ریشمی لباس پہننے والے کو مل جائے، خدا؟ حضرت ابراہیم بن ادہم اپنی کمائی خرچ کرتے تھے، مریدوں پر۔ اب جو ہم اس کے الفاظ معنی کریں گے، سب سے یہاں پہ بچوں الفاظ لکھے ہوئے ہیں، یہاں پہ آپ نے اس کے میننگ لکھنے ہیں۔ آپ دیکھیں، نصف، آدھا، خواب خرگوش، گہری نیند، باغبانی، باغ کی دیکھ بھال کرنا، شب رات، اجنبی، بیگانہ، دم بخود ہونا، حیران ہونا۔ اب سوال نمبر ہے 2، جواب لکھیں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم پہلے کیا تھے اور بعد میں انہیں کیا مقام حاصل ہوا؟ حضرت ابراہیم پہلے ایک بادشاہ تھے، بعد میں ان کا شمار اس وقت کے عظیم بزرگوں میں ہوا۔ وہ زہد و توکل کے اعلیٰ مقام پر تھے۔ سوال نمبر ہے 2، اجنبی نے دنیا کو سرائے کیوں کہا؟ سرائے سے مراد ٹھہرنے والی جگہ یعنی مسافر خانہ ہے، کیونکہ مسافر کسی جگہ ہمیشہ نہیں ٹھہرتا۔
اس لیے اجنبی نے دنیا کو سرائے کہا ہے۔ اب جو نیکسٹ ہے سوال نمبر 3، حضرت ابراہیم بن ادہم کا پورا نام کیا تھا؟ ان کا پورا نام ابراہیم بن ادہم بن منصور بن یزید تھا۔ حرم شریف میں قیام کے دوران میں حضرت ابراہیم بن ادہم کی ملاقات کس خاص بزرگ سے ہوئی؟ حرم شریف میں قیام کے دوران حضرت ابراہیم کی ملاقات حضرت جنید بغدادی سے ہوئی۔ حضرت ابراہیم بن ادہم کیسے روزی کماتے تھے؟ حضرت ابراہیم بن ادہم باغبانی، فصلوں کی کٹائی وغیرہ سے رزق حلال رزق حاصل کرتے تھے۔ سوال نمبر ہے 3، ان الفاظ کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ معنی واضح ہو جائیں۔ سب سے پہلے ہے خواب خرگوش۔ علی خواب خرگوش کے مزے لینے لگا۔ حسب معمول، استاد حسب معمول اپنا کام کرا رہے تھے۔ اجنبی، میری ملاقات ایک اجنبی شخص سے ہوئی۔ بادشاہت، یہ ساری بادشاہت اللہ کی ہے۔ باغبانی، عمر باغبانی سے رزق حاصل کرتا ہے۔ اب جو ہم ورک بک کی طرف آتے ہیں، ورک بک میں سب سے پہلا سوال ہے ہمارے پاس، حضرت ابراہیم بن ادہم کا مشہور قول لکھیں۔ گناہ کرنا ہو تو ایسی جگہ نکل جاؤ جہاں خدا نہ دیکھ سکے۔ سوال نمبر ہے 2، الفاظ کے مترادف لکھیں۔ مترادف جن کے میننگ سیم ہوتے ہیں، ایک جیسے ہوتے ہیں۔ دنیا، عالم، جرأت، ہمت، تعجب، حیرانی۔ اب نیکسٹ پہ ہے رعب، دبدبہ، مقصد، مراد، توکل، بھروسہ۔ سوال نمبر ہے 3، ان کی جمع لکھیں۔ دیکھیں واحد لکھے ہوئے ہیں، جمع ہم نے لکھنے ہیں۔ سب سے پہلے ہے واقعہ، واقعات، محل، محلات، قدم، اقدام، وقت، اوقات، قول، اقوال، شخص، اشخاص۔ سوال نمبر ہے 4، ان الفاظ کے الٹ لکھیں۔ یہاں پہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں، یہاں پہ آپ نے اس کے الٹ لکھنے ہیں۔ دوست، دشمن، قریب، دور، جواب، سوال، موجود، غیر موجود، مستقل، عارضی، بادشاہ، فقیر۔ اب نیکسٹ سوال نمبر ہے 5، ان الفاظ کے مؤنث لکھیں۔ یہاں پہ مذکر لکھے ہوئے ہیں، ہم نے اس کے مؤنث لکھنے ہیں۔ بادشاہ، ملکہ، باپ، ماں، دادا، دادی، والد، والدہ، اونٹ، اونٹنی، گھوڑا، گھوڑی۔ اب بچوں ہم نے اس کے اعراب کرنے ہیں، یہ ہمارا لاسٹ کوسچن ہے۔ سب سے فرسٹ پہ ہے سرائے، سین زبر سا، رے الف زبر را، حمزہ بڑیے زیر اے، سرائے۔ نیکسٹ پہ ہے، اب نیکسٹ پہ ہے عمارت، عین زیر ای، میم الف زبر مار، رے تے زبر رت، عمارت۔ اب نیکسٹ پہ ہے اجنبی۔ اب دیکھیں الف جیم زبر اچ، نون زبر نا، بے یہ زیر بی، اجنبی۔ نیکسٹ پہ ہے جرت، جیم رے پیش جو، حمزہ الف زبر آ، تے ساکن، جرت۔ نیکسٹ پہ ہے ابراہیم بن ادہم۔ اب دیکھیں اسے ہم کیسے اعراب لگائیں گے؟ الف بے زیر اب، رے الف زبر را، ہے یہ زیر ہی، میم ساکن، ابراہیم، بے نون زیر بن، الف زبر آ، دال ہے زبر دا، میم ساکن، ابراہیم بن ادہم۔ نیکسٹ پہ ہے حسب معمول، ہے سین زبر حس، بے زیر بے، میم عین زبر ما، میم واو پیش مو، لام ساکن، حسب معمول۔ اب نیکسٹ پہ ہے غار، غائن الف زبر غا، رے ساکن، غار۔ نیکسٹ پہ ہے مرید، میم پیش مو، رے یہ زیر ری،
اور دال ساکن مرید۔ اب بچوں یہاں پہ ہمارا اردو اے کا کام کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ یہ آپ نے سارا کام نیٹ اینڈ کلین لکھنا بھی ہے اور اسے آپ نے اچھے سے یاد بھی کرنا ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔